بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نیچے ایک خفیہ تہخانے سے جاتا ہے باس، لیکن اسے چونکہ لیبارٹری سے بند کیا گیا ہے اس لیے وہ اندر سے ہی کھل سکتا ہے. ہم اسے کسی طرح بھی نہیں کھول سکتے. اسے ریڈ بلاک سے سیلڈ کیا گیا ہے، اس لیے اگر اس پر ایٹم بم بھی مارے جائیں گے تب بھی یہ ٹوٹ نہیں سکتا. بروس نے جواب دیا. ٹھیک ہے، بہرحال اب ہم یہاں بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھیں گے. میرا خیال ہے کہ انہیں عمران کی آمد کا انتظار ہے. جب وہ آئے گا تبھی یہ کارروائی کا آغاز کریں گے. جیسے ہی انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا ہم ان پر موت بن کر جھپٹ پڑیں گے، بیکاب نے کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف بڑھ گیا. صرف آپ کے حکم کی دیر ہے باس. دوسرے لمحے ان کے جسم راکھ میں تبدیل ہو جائیں گے. بروس نے کہا. باس یہ لوگ جا رہے ہیں. اچانک مشین کے قریب کھڑے ایک آدمی نے بروس سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سب تیزی سے مشین کی طرف متوجہ ہو گئے. وہ چاروں واقعی بینچ سے اٹھ کر پارک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے. یہ واقعی واپس جا رہے ہیں، بیکاب نے کہا. اگر آپ کہیں تو انہیں اغوا کر لیا جائے. بروس نے کہا. اغوا کر کے کہاں رکھو گے انہیں؟ بیکاب نے کہا. یہاں ولف ہاؤس میں باقاعدہ جدید ٹارچنگ روم موجود ہے. بروس نے جواب دیا. احمق ہو گئے ہو. تمہارا مطلب ہے کہ جو کام وہ زندگی بھر ٹکرے مارنے کے باوجود نہیں کر سکتے وہ تم اپنے ہاتھوں خود کرنا چاہتے ہو. بیکاب نے غصیلے لہجے میں کہا. کیا مطلب باس؟ بروس نے حیران ہو کر کہا. تم انہیں خود ولف ہاؤس میں لے آنا چاہتے ہو. یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، سمجھے؟ عام لوگ نہیں. آئندہ ایسے احمقانہ بات نہ کرنا، بیکاب نے سخت لہجے میں کہا. او سوری، واقعی آپ سپر ایجنٹ ہیں، ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہیں. آئی ایم سوری، بروس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا. یہ انتہائی نازک معاملات ہیں، اس لیے زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، بیکاب نے منہ بناتے ہوئے کہا. یس سر، بروس نے مودبانہ لہجے میں کہا. شرمندگی کی وجہ سے اس کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ مودبانہ ہو گیا. شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ بیکاب بہرحال اسے زیادہ گہرائی میں سوچ سکتا ہے. تمہاری مشین کی رینج کس حد تک ہے؟ یہ لوگ پارک کے آؤٹ گیٹ تک پہنچنے والے ہیں، بیکاب نے کہا. عمارت کے چاروں طرف 400 گز تک بوس، بروس نے جواب دیا تو بیکاب نے اس بات میں سر ہلا دیا. کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے. آؤٹ گیٹ سے باہر کار پارکنگ تھی اور وہ چاروں آؤٹ گیٹ سے نکل کر اس پارکنگ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے. چند لمحوں بعد وہ ایک سفید رنگ کی کار میں بیٹھ گئے اور کار پارکنگ سے نکل کر سڑک کی طرف بڑھنے لگی. چند لمحوں بعد وہ اسکرین سے آؤٹ ہو گئی. میک، تم نے کار کا نمبر مارک کر لیا ہوگا، بیکاب نے میک سے کہا. یس باس، اب اس کار کو آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے، میگ نے جواب دیا. فون کر کے اپنے گروپ کو کہہ دو کہ اس کار کو چیک کر کے اس کی نگرانی کرے اور مجھے رپورٹ بھی دے. اب جب تک میری تسلی نہیں ہو جاتی میں یہیں رہوں گا، بیکاب نے کہا. میرا خیال ہے باس کہ یہاں رہنا فضول ہوگا. یہ لوگ تو واپس چلے گئے ہیں، شاید انہیں کوئی شک ہوگا جو دور ہو گیا ہونے، بروک نے کہا. یہ بات نہیں، بلکہ انہوں نے دراصل ہمیں مطمئن کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے. بہرحال یہاں کے انتظامات سے میں پوری طرح مطمئن ہوں، اس لیے تمہاری یہاں رہنے کی واقعی ضرورت نہیں. تم واپس چلے جاؤ، البتہ میں یہیں رکوں گا. بروس تم میرے ساتھیوں کو عمارت سے باہر بھجوا دو، بیکاب نے کہا. یس باس، بروس نے جواب دیا. آپ کو رپورٹ یہاں فون پر دی جائے یا ٹرانسمیٹر پر؟ میگ نے کہا. جیسے حالات ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے صرف نگرانی کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ اب یہاں سے جانے کے بعد تم دوبارہ ولف ہاؤس میں داخل نہ ہو سکو گے، اس لیے ایسی بات نہ کرنا، بیکاب نے کہا. کیا مطلب باس؟ بروک اور میگ دونوں نے چونک کر قدرے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا. ہو سکتا ہے کہ عمران تم پر قابو پا لے، پھر وہ تمہارے میک اپ میں جہاں داخل ہونے کی کوشش کرے، اس لیے ایک بار باہر جانے کے بعد تم واپس اندر نہ آ سکو گے. بس اس بات کا خیال رکھنا، بیکاب نے کہا. تو بروک اور میگ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے. پھر بروس انہیں لے کر مشین روم سے باہر نکل گیا. بیکاب اطمینان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد بروس واپس آ گیا. آپ کی ذہانت قابل رشک ہے بوس. آپ سے ملاقات سے پہلے مجھے یہ اندازہ ہی نہ تھا کہ آپ اس قدر گہرائی میں سوچتے ہیں. اب آپ نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو کچھ سوچا وہ واقعی میرے لیے حیرت انگیز ہے، ورنہ میرے ذہن کی کسی گوشے میں بھی یہ اینگل نہ آ سکتا تھا. بروس نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے خوش آمدانہ سے لہجے میں کہا. جس پر ذمہ داری ہو اسے سب کچھ سوچنا پڑتا ہے. بہرحال تم اب ایک کام کرو کہ تمام سسٹم آن کر دو. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ آج رات کو عمران اس عمارت پر قبضہ کرنے کی کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کوشش میں مکمل طور پر ناکام رہے، بیکاب نے کہا. تو بروس سر ہلاتا ہوا اٹھا اور اس نے اپنے آدمی کو ہدایات دینی شروع کر دیں. جولیا اور عمران دونوں ولف ہاؤس سے شمال کی طرف 4 منزلہ عمارت کی سب سے اوپر والی منزل کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں کے سامنے ایک مستطیل شکل کی مشین رکھی تھی جس کے ساتھ ایک لچھے دار تار منسلک تھی. اس تار کے سرے پر ایک چھوٹا سا بگل سا بنا ہوا تھا. یہ بگل کمرے کی کھڑکی سے باہر رکھ دیا گیا
اس کا رخ وولف ہاؤس کی طرف تھا۔ مشین کے درمیان ایک چھوٹی سی اسکرین تھی جس پر وولف ہاؤس کا فرنٹ حصہ نظر آ رہا تھا۔ مشین میں سے صفدر اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اسکرین کے کونے میں ایک حصہ علیحدہ تھا جس میں پارک کا منظر نظر آ رہا تھا۔ صفدر اور دوسرے ساتھی ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وولف ہاؤس میں ایسی مشینری موجود ہے جس سے وہ صفدر اور دوسرے ساتھیوں کو چیک کر لیں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، میری فاسٹر سے تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ فاسٹر اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے کیونکہ اس کا انچارج بروس فاسٹر کا انتہائی گہرا دوست ہے۔ فاسٹر ایک بار اس بروس کے ساتھ وولف ہاؤس میں جا چکا ہے اور فاسٹر خاصا ہوشیار آدمی ہے۔ اس نے اس بروس کو شے دے کر اس سے سب کچھ معلوم کر لیا تھا، عمران نے کہا۔ لیکن فاسٹر کو یہ سب کچھ معلوم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اسے معلوم تھا کہ ہم نے مشن لے کر آنا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا کہ تمہارا چیف مردم شناس آدمی ہے۔ وہ ایسے آدمی کو ایجنٹ بناتا ہے جو اس کے معیار پر پورا اترے، اور فاسٹر پاکیزہ سیکرٹ سروس کا انتہائی اہم فارن ایجنٹ رہا ہے۔ انتہائی ذہین، ہوشیار اور تربیت یافتہ آدمی ہے۔ ایسے آدمی ہر قسم کی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں جن سے چاہے براہ راست ان کا تعلق نہ ہو لیکن کسی بھی وقت یہ معلومات کام آ سکتی ہیں۔ البتہ فاسٹر کو یہ معلوم تھا کہ وہ وولف ہاؤس کی کسی خفیہ لیبارٹری کا راستہ جاتا ہے۔ اسے بروس نے اتنا بتایا کہ اس کی خفیہ بین الاقوامی تنظیم ہے اور یہ وولف ہاؤس اس نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ فاسٹر کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسے کس نے اغوا کیا اور وہ کیسے واپس آیا؟ جولیا نے کہا۔ بیکاب نے اسے اغوا کرایا اور اس عمارت میں سے رکھا گیا جس کا ذکر جوانا نے کیا تھا۔ وہاں بیکاب نے فاسٹر کا ذہن لاشعور چیک کرنے والی مشین سے چیک کیا، لیکن میں نے بتایا کہ فاسٹر انتہائی تربیت یافتہ آدمی ہے، اس لیے اس نے اس مشین کے مطابق اپنے ذہن کو اس طرح ایڈجسٹ کر لیا کہ اس نے اپنی مرضی سے جوابات دیے۔ جبکہ بیکاب جیسے سپر ایجنٹ بھی مار کھا گیا، وہ یہی سمجھتا رہا کہ فاسٹر کا لاشعور جواب دے رہا ہے۔ اس طرح بیکاب کا شک دور ہو گیا، ورنہ بیکاب کا خیال تھا کہ فاسٹر کا تعلق ہم سے ہے اور فاسٹر نے ہمیں ہوٹل کے خفیہ تہخانے سے نکال کر کوئی رہائش گاہ دی ہے۔ وہ فاسٹر سے اس رہائش گاہ کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جوانا وہاں پہنچ گیا، پھر صفدر اور تنویر بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے فاسٹر کو بے ہوش کر کے وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ صفدر نے خصوصی ڈکٹا فون سے یہ سب چیک کر لیا، پھر اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے انہیں بغیر کسی مداخلت کے واپس آنے کا کہہ دیا۔ پھر فاسٹر کو بھی ہوش آ گیا، چنانچہ وہ واپس ہوٹل آ گیا۔ اسے اپنی نگرانی کا بھی علم ہو گیا، چنانچہ اس نے ہوٹل کے ایک خصوصی فون سے مجھے کال کر کے سب کچھ بتا دیا، تو میں نے اسے نگرانی کرنے والے کو ڈاج دے کر اپنے پاس آنے کا کہا۔ فاسٹر پہنچ گیا تو میری اسے وولف ہاؤس کے بارے میں بات ہوئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ فاسٹر بہرحال وولف ہاؤس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا، اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ فاسٹر نے وولف ہاؤس میں موجود سائنسی انتظامات کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹاور سیکشن نے اس عمارت کو ناقابل تسخیر بنا رکھا ہے، لیکن جہاں مشینیں حفاظت کرتی ہیں وہاں ان میں ایسی کمزوریاں بھی موجود ہوتی ہیں کہ اگر ان کمزوریوں کا علم ہو جائے تو انہیں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ فاسٹر چونکہ سائنسدان نہیں، اس لیے اس نے ان مشینوں کی کارکردگی تو بتا دی، لیکن وہ ان کی اصل طاقت اور رینج کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا کہ صفدر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں بھجوایا۔ پھر میں نے ٹرانسمیٹر کال کر کے ان سے بات کی۔ مجھے معلوم ہے کہ وولف ہاؤس میں موجود مشینری نے یہ کال لازماً کیچ کر لی ہوگی، کیونکہ کال میں وولف ہاؤس کا نام لیا گیا ہے، اس لیے وہ لوگ صفدر اور اس کے ساتھیوں کو چیک کریں گے۔ جیسے ہی چیکنگ ہوئی اس مشین کا وہاں موجود مشینری سے لنک ہو جائے گا، پھر وہاں موجود ساری مشینری کے بارے میں سائنسی طور پر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس وولف ہاؤس میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ سوچا جائے گا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تنویر، اس لیے تمہارا متعارف ہے کہ تم ہمیشہ اس گہرائی تک سوچتے ہو جہاں تک کسی اور کا ذہن نہیں جاتا، جولی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ گہرائی میں وہی جاتا ہے جسے معلوم ہو کہ اوپر سطح پر اس کے بارے میں پریشان ہونے والا کوئی نہیں، اس لیے اگر وہ گہرائی میں جا کر ڈوب بھی گیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران نے کہا۔ لیکن تم اپنے بارے میں تو یہ بات نہیں کر سکتے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، میرے لیے پریشان ہونے والا کون ہے؟ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ سلیمان، جس کو تم نے سابقہ تنہاہیں دینی ہے، جولیا نے جواب دیا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آج معلوم ہوا کہ ایسا جواب ملنے پر آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک مشین میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں ابھریں اور عمران اور جولیا دونوں چونک کر مشین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مشین پر ایک بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کئی بٹن پریس کر دیے تو اسکرین پر جھماکا سا ہوا، پھر جو منظر ابھرا اس میں وولف ہاؤس کی عمارت کا سامنے والا بیرونی حصہ نظر آ رہا تھا اور بھاری گیٹ پر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی کار کھڑی نظر آ رہی تھی۔ عمران نے ایک ناب کو گھمایا تو کار کا کلوز اپ اسکرین پر نظر آنے لگا۔ عمران ناب گھماتا چلا گیا، پھر جب اس نے ہاتھ روکا تو اسکرین پر کار کا اندرونی منظر نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ یہ ہے بیکاب جو سائڈ پر بیٹھا ہے،
عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ناپ کو واپس گھمانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسکرین پر منظر پہلے جیسا نظر آنے لگا تو عمران نے ہاتھ روک لیا۔ اسی لمحے پھاٹک کھلا اور کار اندر جانے لگی۔ عمران نے مشین کے نچلے حصے میں موجود 2 بڑے بڑے بٹن پریس کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی مشین سے کار پورش میں رکنے کی آواز باقاعدہ سنائی دی۔ پھر کار رکی اور دروازہ کھلنے پر 4 افراد کار سے باہر نکلے۔ اسی لمحے ایک آدمی برآمدے میں سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ میرا نام بروس ہے، آنے والے نے کہا۔ اس کے ساتھ اس کے درمیان تعارف شروع ہو گیا۔ بیکاب نے اپنے 2 ساتھیوں کا تعارف کرایا۔ ایک کا نام میگ، دوسرے کا نام بروک بتایا گیا۔ پھر وہ سب اکٹھے ہی اندرونی طرف کو چل پڑے۔ عمران نے ساتھ ساتھ ایک ناپ کو گھمانا شروع کر دیا۔ پھر اسکرین پر ایک مشین روم کا منظر ابھر آیا تو عمران نے جلدی سے مشین کے کئی بٹن پریس کر دیے۔ مشین میں سے ایک تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مشین کے نچلے حصے سے ہلکی ہلکی گونج کی آواز کے ساتھ ہی کاغذ کی ایک چوڑی پٹی آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگی، جس پر کمپیوٹر پنچنگ کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ عمران نے پٹی کا ایک سرا اٹھایا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے، جبکہ جولیا مسلسل اسکرین کی طرف وہی متوجہ تھی۔ پٹی باہر نکل کر آ رہی تھی اور عمران ساتھ ساتھ پٹی کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کٹک کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی مشین اس طرح بند ہو جیسے بجلی کی رو چلی گئی ہو۔ یہ کیا ہوا؟ جولیا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کام ہو گیا ہے اور کیا ہونا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب یہ مشین کیوں بند ہو گئی؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس مشین نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا تو آف ہو گئی، عمران نے پٹی کے آخری سرے کو پھاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن بیکاب اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہمارے متعلق کی گفتگو ہو رہی تھی، جولیا نے کہا۔ وہ تو ہوتی ہی رہتی ہے، مجھے وولف ہاؤس کی مشینری کے بارے میں فکر تھی، وہ کام ہو گیا، عمران نے کہا اور پٹی کو طے کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ جولیا نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ واپس اب رات گئے فائنل ایکشن ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن وہ ہمارے ساتھی، وہ کیا پارک میں بیٹھے رہیں گے؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، مشین بند ہوتے ہی انہیں بھی کاسٹن مل گیا ہوگا اور وہ بھی اب اٹھ کر چل پڑے ہوں گے، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ مشین اسے یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں فی الحال یہ یہیں رہے گی، ہو سکتا ہے رات کو پھر کام آئے، آگے جہاں محفوظ رہے گی، عمران نے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچ چکے تھے۔ صفدر اور دوسرے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ تمہاری نگرانی یقیناً ہوئی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں ہوئی تھی، لیکن ہم نے انہیں ڈاج دیا اور کار کی نمبر پلیٹ اور رنگ بھی تبدیل کر دیا۔ اب اس کار کی مدد سے ہم انہیں ٹریس نہیں کیا جا سکتا، صفدر نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کا کام ہو گیا عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جہاں پہنچنے سے پہلے فاسٹر کو راستے میں پبلک فون بوتھ سے مطلوبہ مشینری لکھوا دی ہے، وہ ایکریما سے منگوا کر جہاں بھجوا دے گا، اس کے بعد ہم فائنل مشن پر کام شروع کر دیں گے، عمران نے کہا۔ پھر تو کافی دیر لگے گی، صفدر نے کہا۔ نہیں، چارٹر طیارے کے ذریعے فاسٹر کا آدمی جائے گا، مطلوبہ مشینری خرید کر چارٹر طیارے سے ہی واپس آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ آپ اس مشینری کی مدد سے براہ راست وولف ہاؤس پر حملہ کریں گے، صفدر نے کہا۔ نہیں، وولف ہاؤس کے اندر جانا تو حماقت ہی ہوگی۔ اس مشینری کی مدد سے 2 کام ہوں گے، ایک تو یہ کہ وولف ہاؤس میں موجود مشینری ہمیں باہر چیک نہ کر سکے گی، دوسرا اس راستے کا سراغ لگا کر باہر سے اس راستے میں داخل ہونا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ بیکاب مشین روم میں کرسی پر بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا، رات کافی ہو چکی تھی۔ مشین روم کی تمام مشینیں مسلسل کام کر رہی تھی۔ بروس بھی بیکاب کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے میز پر ایک چھوٹی سی مشین موجود تھی جس کی مدد سے وہ ان تمام مشینوں کی کارکردگی چیک کر رہا تھا۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی آخر کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ بیکاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ کا اندازہ تھا باس کہ وہ رات کو وولف ہاؤس پر لازماً حملہ کریں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 400 گز تک ان کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ یہاں حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ گئے ہیں۔ ویسے بھی یہاں آ کر انہوں نے موت تو خریدنی نہیں تھی، اس لیے انہیں یہاں سے کیا ملتا، بروس نے جواب دیا۔ لیکن ابھی اس کا فکرہ ختم ہوا ہی تھا کہ اچانک کونے میں موجود ایک مشینی حصے سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو ایسے لگا جیسے کمرے میں بم سا پھٹ پڑا ہو۔ بیکاب یکلہت اچھل کر کھڑا ہو گیا، بروس کے چہرے پر بھی شدید حیرت تھی۔ وہ اٹھ کر دوڑتا ہوا اس کونے والی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے اس کے کئی بٹن پریس کیے تو اس مشین پر مختلف رنگوں کے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ ہوا، بیکاب نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ غضب ہو گیا باس، غلط آدمی لیبارٹری میں داخل ہو گیا ہے، بروس نے دہشت زدہ سے لہجے میں کہا تو بیکاب بے احتیاط اچھل پڑا۔ لیبارٹری میں داخل ہو گیا غلط آدمی، کیا مطلب؟
بیکاب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بوس وولف ہاؤس سے راستہ لیبارٹری تک جاتا ہے۔ آگے جا کر اس کا اختتام ایک دروازے پر ہوتا ہے۔ اس دروازے کے ساتھ ایسا سسٹم موجود ہے کہ اگر اسے زبردستی کھولا جائے تو لیبارٹری کے اندر ڈاکٹر جوزف کو بھی اطلاع ہو جاتی ہے اور وہاں موجود مشین کاشن دے دیتی ہے، اور یہ مشین کاشن دے رہی ہے۔ بروس نے جلدی سے کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وولف ہاؤس میں داخل ہوئے بغیر اس راستے سے کون داخل ہو سکتا ہے؟ بیکاب نے کہا اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں ڈاکٹر جوزف سے بات کرتا ہوں، بروس نے کہا اور تیزی سے ایک اور مشین کی طرف بھاگ پڑا۔ اس نے جلدی سے اس مشین کے نچلے حصے کے کئی بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو بروس کالنگ فرام وولف ہاؤس۔ ہیلو اوور۔ بروس نے چیخ کر بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس ڈاکٹر جوزف اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد مشین سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ بروس کے وحشت زدہ چہرے پر آواز سنتے ہی یکلخت قدرے اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ ڈاکٹر جوزف کاشن مشین نے کاشن دیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ بروس نے کہا۔ ہاں، اسی لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ڈونٹ وری۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم نے اس کمرے میں جہاں یہ دروازہ ہے مشینری سٹور بنایا ہوا ہے۔ ہم وہاں سے ایک مشینری نکال رہے تھے کہ اچانک مشینری کا کنٹینر اس دروازے سے پوری قوت سے ٹکرا گیا اور یہ دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ اسی وجہ سے مشین نے کاشن دینا شروع کر دیا تھا، ڈاکٹر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جوزف، میں اسپیشل ایجنٹ بیکاب بول رہا ہوں وولف ہاؤس سے۔ کہیں پاکستانی سیکرٹ سروس تو کسی طرح لیبارٹری میں داخل نہیں ہو گئی؟ اوور۔ اچانک بیکاب نے خود بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات اس لیے آپ کے ذہن میں آئی کہ آپ کو لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کی تفصیل کا علم نہیں۔ آپ پاکستانی سیکرٹ سروس کی بات کر رہے ہیں، جہاں میری اجازت کے بغیر ان کی روحیں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی لیبارٹری کا راستہ سیلڈ ہے، اور وولف ہاؤس میں داخل ہوئے بغیر تو کسی صورت بھی کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ خود بھی تو وولف ہاؤس میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں کیا کوئی وولف ہاؤس میں داخل ہوا؟ اوور۔ ڈاکٹر جوزف نے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، بہرحال آپ پھر بھی محتاط رہیں، اوور اینڈ آل۔ بیکاب نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بروس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر مشین کے بٹن آف کرنے شروع کر دیے۔ معاملہ میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ بہرحال ہے، بیکاب نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی گڑبڑ باس؟ اب تو ڈاکٹر جوزف سے بات ہو گئی ہے؟ بروس نے کہا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی کہ مشین کا کنٹینر لگنے سے دروازہ کھل گیا اور مشین کاشن نے کاشن دینا شروع کر دیا۔ نہیں بروس، یہ بات درست نہیں، یہ معاملہ مشکوک ہے، ہمیں مزید چیکنگ کرنی پڑے گی، بیکاب نے کہا۔ وہ زیادہ سے زیادہ آپ طے خانے میں وہ راستہ چیک کر لیں کہ بند ہے یا نہیں، اب باہر سے تو کوئی اندر جا نہیں سکتا، بروس نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے لیبارٹری اندر سے دیکھی ہوئی ہے، بیکاب نے کہا۔ نہیں باس، میں کبھی لیبارٹری میں نہیں گیا، بروس نے جواب دیا۔ تو پھر ڈاکٹر جوزف تمہیں کیسے کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ دروازے کے ساتھ سٹور ہے؟ بیکاب نے چونکتے ہوئے کہا۔ شاید ان کا خیال ہو کہ میں لیبارٹری میں آتا رہتا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں گیا، بروس نے جواب دیا۔ یہاں کوئی ایسی مشین ہے جس میں ڈاکٹر جوزف کی آواز فیڈ ہو اور وہ مشین ڈاکٹر جوزف کی آواز کو چیک کر سکے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بیکاب نے پوچھا۔ نہیں باس، یہاں تو کوئی مشین نہیں اور نہ ہی اس کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے، بروس نے جواب دیا۔ تو پھر کیسے چیکنگ ہو سکتی ہے؟ تم ایسا کرو کہ اپنے کسی آدمی کو باہر بھیجو تاکہ وہ ارد گرد کا علاقہ چیک کرائے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے کسی جگہ سے سرنگ لگائی ہو اور وہ براہ راست اس راستے سے گزر کر لیبارٹری میں داخل ہو گئے ہوں، بیکاب نے کہا تو بروس بے احتیاط مسکرا دیا۔ وہاں انتہائی سخت پہرا ہوتا ہے، اس کے علاوہ چاروں طرف مشینیں مسلسل چیکنگ کر رہی ہیں، کوئی آدمی اس ایریا میں داخل ہوتا تو مشینیں اسے لازماً چیک کر لیتی، بروس نے جواب دیا تو بیکاب خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ پھر کافی دیر گزر گئی اور ایک بار پھر اچانک اسی کاشن مشین نے کاشن دینا شروع کر دیا اور ایک بار پھر وہ سب بے احتیاط اچھل پڑے۔ او پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بروس نے کہا اور تیزی سے ایک بار پھر اسی مشین کی طرف دوڑا جس کے ذریعے اس نے پہلے ڈاکٹر جوزف سے بات کی تھی۔ بیکاب بھی اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہیلو بروس کالنگ ڈاکٹر جوزف اوور۔ بروس نے انتہائی تیز لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا، لیکن جب کافی دیر تک مسلسل کال دینے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو بروس کا چہرہ بھی بری طرح بگڑ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کال کا جواب نہیں مل رہا، بروس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہیلو ڈاکٹر جوزف اٹینڈنگ یو اوور۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے ڈاکٹر جوزف کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر جوزف کیا ہوا؟ آپ نے کال کا جواب فوری طور پر نہیں دیا، اوور، بروس نے تیز لہجے میں کہا۔ یہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، میں آفس میں تھا کہ اچانک میرا ذہن چکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھے ہوش آیا تو میں نے سامنے موجود ٹرانسمیٹر سے تمہاری آواز سنی، میرا جسم بے حصہ ہو رہا ہے، میں نے بڑی مشکل سے ٹرانسمیٹر آن کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے، اوور، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ ڈاکٹر جوزف، میں سپر ایجنٹ بیکاب بول رہا ہوں، پہلے بھی آپ سے میری بات ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ دروازہ مشینری کے کنٹینر کے ٹکرانے سے کھل گیا تھا، اوور، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو تم سے کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کیسی مشین اور کیسا دروازہ، اوور،
ڈاکٹر جوزف نے کہا تو بروس اور بیکاپ دونوں اچھل پڑے. پھر تو واقعی کوئی گڑبڑ ہے، چیک کریں پلیز اوور. بیکاپ نے تیز لہجے میں کہا. ہاں میں چیک کرتا ہوں، اب میرا جسم حرکت میں آ رہا ہے اوور. ڈاکٹر جوزف نے جواب دیا. ہم 10 منٹ بعد دوبارہ کال کریں گے اوور اینڈ آل. بیکاپ نے کہا تو بروس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیے. ہم 10 منٹ بعد دوبارہ کال کریں گے اوور اینڈ آل. بیکاپ نے کہا. ہم شکست کھا چکے ہیں بروس. وہ علی عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس لیبارٹری میں داخل ہو کر یقیناً وہ فارمولہ لے گئے ہیں. ہم یہاں احمقوں کی طرح ان کی آمد کا انتظار ہی کرتے رہے. مجھے یاد آ رہا ہے اسپیشل ایجنٹ گروپ کے چیف پارٹنرز نے بھی بتایا اور فائل میں بھی میں نے پڑھا کہ عمران لہجے اور آواز کی اس طرح فوری اور ماہرانہ انداز میں نقل کر لیتا ہے کہ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا. یقیناً پہلے ڈاکٹر جوزف کی جگہ ہم سے عمران ہی بات کر رہا تھا، اس لیے اس کی بات میرے حلق سے نہ اتر رہی تھی. لیکن اب میں کامبا کو اس کے لیے جہنم بنا دوں گا. بیکاپ نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا. ہیلو ہیلو بیکاپ کالنگ اوور. بیکاپ نے تیز اور سخت لہجے میں کال دیتے ہوئے کہا. یس بروک اٹینڈنگ اوور. چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بروک کی آواز سنائی دی. بروک غضب ہو گئے. عمران اور اس کے ساتھی لیبارٹری سے فارمولہ نکال کر لے گئے ہیں. وہ اب یقیناً فوری طور پر کامبا سے نکلنے کی کوشش کریں گے. تم ایسا کرو کہ اپنے آدمیوں سمیت کامبا سے نکلنے والے تمام راستوں کو چیک کرو اور جو مشکوک آدمی نظر آئے اسے گولی سے اڑا دو. بیکاپ نے چیختے ہوئے کہا. لیکن باس یہ کیسے ممکن ہے؟ کامبا کی پولیس اور انتظامیہ تو ہمیں فوراً گرفتار کر لے گی اوور. بروک نے کہا. تو پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر یہ لوگ نکل گئے تو پورا ٹاور سیکشن ہی ختم کر دیا جائے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اوور. بیکاپ نے چیختے ہوئے کہا. بوس پھر تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم MCU اسپیشل کیمرے لے کر باہر جانے والے تمام راستوں کی نگرانی کریں. وہ لوگ جس میک اپ میں ہوں گے بہرحال ان کا پتہ چل جائے گا، پھر چاہے انہیں ختم کر دیا جائے چاہے ان کی نگرانی کی جائے. اس طرح بہرحال وہ ٹریس لازمن ہو جائیں گے اوور. بروک نے جواب دیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے ایسا کرو، فوری انتظامات کراؤ، فول پروف انتظامات اوور. بیکاپ نے کہا. یس باس اوور. دوسری طرف سے کہا گیا اور بیکاپ نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا. اب ڈاکٹر جوزف سے بات کراؤ، اس نے اس دوران چیکنگ کر لی ہوگی. بیکاپ نے بروس سے مخاطب ہو کر کہا. بروس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے مشین کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے. ہیلو ہیلو بروس کالنگ فرام وولف ہاؤس اوور. بروس نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا. یس ڈائریکٹر جوزف اٹینڈنگ یو اوور. ڈاکٹر جوزف میں سپر ایجنٹ بیکاپ بول رہا ہوں، کیا پوزیشن ہے لیبارٹری کی اوور. بیکاپ نے انتہائی پرتجسس لہجے میں پوچھا. پوزیشن کیا ہونی ہے؟ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے، تمام مشینری مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے. وہ فارمولہ جس پر کام ہو رہا تھا وہ فارمولہ اور اس کی تمام کاپیاں سب غائب ہیں اور اس فارمولے پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو گولی مار دی گئی ہے. باقی میری طرح بے ہوش پڑے رہے اور اب انہیں ہوش آیا ہے. بیرونی دروازہ تباہ کر دیا گیا. وولف ہاؤس کی طرف کھلنے والے راستے میں وولف ہاؤس سے بالکل قریب چھت پر ایک کافی بڑا سوراخ موجود ہے اوور. ڈاکٹر جوزف نے تلخ لہجے میں کہا. سوراخ ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اوور. تمہارے وولف ہاؤس کی دیواروں کے ساتھ ہی وہ سوراخ ہے، اب بھی موجود ہے، جا کر دیکھ لو. اب میں سیکشن ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہا ہوں اوور اینڈ آل. یہ کہتے ہی رابطہ ختم ہو گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، ہماری مشینیں مسلسل کام کر رہی ہیں. وہ سوراخ بھی ہو گیا، آدمی بھی اندر چلے گئے، پھر واپس بھی چلے گئے اور مشینیں انہیں چیک بھی نہیں کر سکیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ بروس نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا. آؤ میرے ساتھ چلو دیکھ لیتے ہیں. بیکاپ نے کہا اور بروس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینی شروع کر دی کیونکہ جب تک مخصوص حفاظتی سسٹم آف نہ کیا جاتا اور میں سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد بیکاپ، بروس اور اس کا ایک ساتھی وولف ہاؤس سے باہر نکلے. بروس کے ساتھی کے پاس ایک طاقتور ٹارچ موجود تھی. وہ گھومتے ہوئے عمارت کی دیوار کے ساتھ ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں راستہ تھا تو ٹارچ کی طاقتور روشنی میں انہیں زمین پر موجود سوراخ واضح طور پر نظر آ گیا. یہ باقاعدہ مشین سے کیا گیا ہے، لیکن واقعی یہ بات سوچنے کی ہے، ہماری مشینوں نے انہیں چیک کیوں نہیں کیا. بیکاپ نے جھک کر سوراخوں کے کناروں کو دیکھتے ہوئے کہا. میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا. بروس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی. آؤ چلیں، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب مجھے احساس ہے کہ اس عمارت سے یہ لوگ کیوں اس قدر خوفزدہ رہتے ہیں. یہ واقعی شیطانی ذہن کا مالک ہے. کاش میں اسے اس وقت گولی مار دیتا جب وہ کامبا داخل ہوا تھا. بیکاپ نے کہا اور واپس مڑ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر مشین روم میں پہنچ گئے اور ابھی وہ وہاں پہنچے ہی تھے کہ اچانک بیکاپ کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی. او بروک نے یقیناً ان کا سوراخ لگا لیا ہوگا. بیکاپ نے چونک کر کہا اور جلدی سے ٹرانسمیٹر نکالا، اس کا بٹن پریس کر دیا. ہیلو علی عمران کالنگ اوور. ٹرانسمیٹر سے عمران کی آواز سنائی دی تو بیکاپ بے احتیاط اچھل پڑا. تم عمران بات کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ تمہیں اب تک تو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے لیبارٹری سے فارمولہ حاصل کر لیا، لیکن تمہیں ابھی یہ معلوم نہ ہوا ہوگا کہ میں نے اس لیبارٹری میں وائرلیس کنٹرول اسپیشل بم بھی نصب کر دیا ہے. اسے جب بھی چاہوں صرف ایک بٹن دبا کر اس پوری لیبارٹری کو تباہ کر سکتا ہوں. لیبارٹری انچارج ڈاکٹر جوزف چاہے لاکھ سر پٹک لے، وہ اس بم کا کسی صورت بھی سراغ نہیں لگا سکتا. اوور. عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی. میں تمہیں فنا کر دوں گا، میں پورے کامبا کو آگ لگا دوں گا، تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے. اوور. ارے اس قدر شدید غصہ؟
مسٹر بیکاب، تمہارا خیال تھا کہ میں ولف ہاؤس میں داخل ہو کر پھر لیبارٹری میں جاؤں گا، لیکن تم خود سوچو، جہاں تمہارے جیسا سپر ایجنٹ موجود ہو وہاں مجھے سا آدمی بھلا کیسے داخل ہونے کی جرت کر سکتا ہے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ بالا ہی بالا کام کر لوں۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ لیبارٹری تباہ ہو جائے تو تمہاری ورزی، ورنہ یہی بہتر ہے کہ تم ٹریول سیکشن کے انچارج سے بات کر لو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہارے غصے پر اپنی لیبارٹری کو فوقیت دیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میں چند روز یہاں کامبا میں موجود ہوں۔ ابھی میں نے اور میرے ساتھیوں نے یہاں سیر و تفریح کرنی ہے، باقی رہا فارمولہ تو ظاہر ہے فارمولہ تو میک اپ میں نہ ہوگا، اس لیے تمہارے آدمی جو بیچارے MCU اسپیشل کیمرے اٹھائے کامبا سے باہر جانے والے راستوں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، فارمولے کو چیک نہیں کر سکتے، اور فارمولہ بڑے اطمینان سے باہر چلا جائے گا۔ اوور اینڈ آل۔ عمران کی طنزیہ آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن میں اس عمران کا پیچھا قیامت تک نہ چھوڑوں گا، میں اس کے ہاتھ میں کر کے ہی دم لوں گا۔ بروس، کار نکالو اور مجھے میرے ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ، بیکاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بروس سے کہا، پھر تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس کمرے میں موجود تھا جس میں ولف ہاؤس کی مشینری کو چیک کرنے والی مشین موجود تھی، جس کا بغل نما حصہ کھڑکی سے باہر رکھا تھا۔ عمران کی نظریں مشین پر جمی تھی۔ اسکرین پر بیکاب اور ولف ہاؤس کا انچارج بروس دونوں تیزی سے چلتے ہوئے پورچ میں کھڑی کار کی طرف بڑھتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک اور آدمی بھی تھا۔ یہ میرا آدمی آپ کو ہیڈ کوارٹر پہنچائے گا باس، اوور۔ بروس کی مودبانہ آواز مشین سے نکلی۔ ٹھیک ہے، بیکاب نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر اوپری سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ بروس کے پیچھے آنے والا آدمی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر کار سٹارٹ ہو کر بیک ہوئی اور بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جیسے ہی کار گیٹ کے قریب پہنچی، پھاٹک میکینک کے انداز میں کھلا اور کار باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی پھاٹک بند ہو گیا۔ بروس خاموشی سے مڑا اور ایک بار پھر اندرونی طرف کو بڑھنے لگا۔ وہ بیکاب تو اس مشین سے اب چیک نہ ہو سکے گا، ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا۔ اسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بروس اب لازمن ٹاور سیکشن کے ہیڈ کوارٹر کال کرے گا اور میں وہ کال چیک کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ اس نے مشین کی ناپ گھمائی تو اسکرین پر منظر بدل گیا۔ اب مشین روم کا منظر نظر آ رہا تھا اور عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ بروس ایک الماری کھول کر اس میں سے ایک بڑی چکور شکل کی مشین نکال کر باہر میز پر رکھ رہا تھا۔ اوہ، تو سیکشن ہیڈ کوارٹر کال NW مشین سے کی جاتی ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ NW کیا؟ نیٹ ورک مشین۔ اس سے ہونے والی کال پوری دنیا میں پھیلتی ہے، پھر کسی جگہ سمٹ کر مرکز تک پہنچتی ہے، اس لیے اسے کسی طرح بھی چیک نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے گردن موڑے بغیر جواب دیا۔ بروس اب مشین کے بٹن پریس کرنے میں مصروف تھا۔ عمران نے بھی ہاتھ بڑھا کر مشین کے نیچے لگا ہوا بٹن، ایک سرخ رنگ کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ ہیلو بروس، کالنگ اوور، کالنگ TSH کوڈ اوور۔ بروس کی آواز سنائی دی۔ یس TSH اسپیشل کوڈ دہراؤ، اوور۔ چند لمحہ بعد مشین سے کھڑکھڑاتی آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لوہے کی گراریوں کی آپس میں رگڑ سے آواز پیدا ہو رہی ہو۔ اسپیشل کوڈ WHB اوور، بروس نے کہا تو عمران نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ کوڈ سمجھ رہا ہو۔ پرسنل کوڈ دہراؤ، اوور۔ پرسنل کوڈ TS1134 اوور۔ بروس کی آواز سنائی دی۔ کوڈ اوکے، اوور۔ وہی کھڑکھڑاتی ہوئی مشینی آواز سنائی دی۔ ہیلو TSH انچارج اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک انسانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد سخت تھا۔ بروس لیبارٹری کے بارے میں آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی، میں نے سوچا کہ اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں، اوور۔ بروس کی آواز سنائی دی۔ مجھے تمام رپورٹس مل چکی ہیں، لیکن تمہاری مشینری نے درست طور پر کام کیوں نہیں کیا، اوور۔ انچارج کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ جناب، مشینری تو درست طور پر کام کر رہی ہے، اس کے باوجود یہ سب کیوں ہو گیا؟ میری تو سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی، اوور۔ بروس نے جواب دیا۔ میں کل ماہرین بھجوا رہا ہوں، جا کر چیکنگ کریں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا اس میں تمہاری غفلت ہے یا نہیں۔ اور کوئی بات، اوور۔ بوس، یہاں اسپیشل ایجنٹ بیکاب صاحب کو ان کے ٹرانسمیٹر پر اس علی عمران نے کال کیا، اس نے لیبارٹری اڑانے کی دھمکی دی۔ میرا خیال ہے کہ لیبارٹری کو بچانے کے لیے اس بم کو فوری طور پر تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے، اوور۔ بروس نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے کال کی تھی؟ ہمیں تو سلسلے میں بیکاب نے رپورٹ نہیں دی، پوری تفصیل بتاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا تو بروس نے وہ ساری گفتگو دہرا دی جو عمران نے ٹرانسمیٹر پر بیکاب سے کی تھی۔ اوہ، ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ بیکاب مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے۔ اگر اس عمران نے دھمکی دی ہے تو پھر وہ لیبارٹری بھی تباہ کر دے گا۔ ویری بیڈ، مجھے بیکاب سے بات کرنی پڑے گی، اوور۔ انچارج کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو انچارج صاحب، میں علی عمران بول رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی، اوور۔ عمران نے اچانک دو سرخ بٹن دباتے ہوئے کہا جس پر اس نے کافی دیر سے انگلی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے بروس کو بری طرح اچھلتے ہوئے دیکھا۔ تم نے کیسے لنک کر لیا، اوور۔ انچارج کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ مسٹر بروس، اپنی یہ NW مشین آف نہ کرنا، میں تمہارے ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے اسے آف کر دیا تو میرے لیے اور کوئی چارہ نہ رہے گا کہ میں لیبارٹری ہی تباہ کر دوں، اوور۔ عمران نے انچارج کی بات کا جواب دینے کی بجائے بروس سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ بروس کا ہاتھ تیزی سے مشین کی طرف بڑھتا اس نے دیکھ لیا تھا۔ لیکن جیسے عمران نے یہ فکرہ کہا،
بروس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ بروس بات چیت ہونے دو، اوور، انچارج نے کہا۔ لیکن بوس، اوکے۔ بروس کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ مسٹر انچارج، میں تمہاری آواز سے تمہیں پہچان گیا ہوں۔ تمہارا نام جہاں تک میری یادداشت کام کری ہے جارج کلٹ ہے۔ تم آج سے 15-16 سال قبل ایکریما کی سب سے تیز ایجنسی فیلڈ رائٹ کے سربراہ تھے۔ کو تم سے صرف ایک بار ہی واسطہ پڑا، لیکن تمہاری آواز اور تمہارا لہجہ اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ بہرحال تم اسے تسلیم کرو یا نہ کرو، یہ علیحدہ بات ہے۔ تو مسٹر جارج کلٹ، میں نے تمہاری اس NW اسپیشل مشین سے اس لیے رابطہ قائم کیا کہ اس کے علاوہ تمہارے ساتھ گفتگو کا اور کوئی ذریعہ میرے پاس نہ تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی میں نے لیبارٹری میں ایسا بم نصب کر دیا ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر صرف ایک بٹن دباؤں تو تمہاری یہ شاندار اور انتہائی وسیع لیبارٹری واقعی بھگ سے اٹھ جائے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے اس فارمولے کے حصول پر تو شاید بلیک تھنڈر کا مین ہیڈ کوارٹر تمہارے اتنے بڑے ٹاور سیکشن کا خاتمہ نہ کرے، لیکن اگر یہ لیبارٹری اڑ گئی تو پھر ایسا فیصلہ ضرور ہوگا۔ اور اتنی بات میں بھی جانتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر تم سمیت ٹاور سیکشن کی تمام افراد موت کی گھاٹ اتار دیے جائیں گے، اور میری تمہیں کال کرنے کا مقصد صرف تمہاری اس لیبارٹری کو بچانا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو، اوور، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے میری آواز سے غلط اندازہ لگایا ہے مسٹر علی عمران۔ میں بہرحال جارج کلٹ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم لیبارٹری تباہ کر دو، لیکن یہ فارمولہ بہرحال تمہیں واپس کرنا ہوگا، اوور، انچارج نے کہا۔ تم لیبارٹری بھی بچانا چاہتے ہو اور فارمولہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی خاص بات ہے۔ کھل کر بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو، اوور، عمران نے کہا۔ اس فارمولے کی کاپی دے دو۔ میرا وعدہ کہ ٹاور سیکشن آئندہ پاکستان کی کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ تم اس فارمولے سے ہتھیار تیار کرتے ہو یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بیکاپ کو بھی اور ٹاور سیکشن کی دوسری تمام سپر ایجنٹس کو بھی تمہارے خلاف کام کرنے سے روک دوں گا، اوور، انچارج نے کہا۔ بیکاپ کی بات تو چھوڑو، مجھے تو یہ سوچ کر ہی افسوس ہو رہا کہ ٹاور سیکشن کے پاس کام کے آدمی ہی نہیں جو اس نے بیکاپ کو سپر ایجنٹ بنا رکھا ہے۔ یہ ان تمام سپر ایجنٹ سے کمتر ثابت ہوا جو اس سے پہلے مجھ سے ٹکرا چکے ہیں۔ البتہ تمہاری یہ بات قابل غور ہے کہ تم اس فارمولے کے سلسلے میں مزید کوئی پیش رفت نہ کرو گے، لیکن کیا تم اس کی گارنٹی مین ہیڈ کوارٹر سے دلوا سکتے ہو، اوور، عمران نے کہا۔ بیکاپ واقعی سپر ایجنٹ ہے، لیکن بہرحال وہ تمہاری ذہانت کے مقابلے میں واقعی کمتر ثابت ہوا، اور اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ جہاں تک مین ہیڈ کوارٹر کا تعلق ہے تو اس سے گارنٹی دلوانے کی ضرورت نہیں۔ یہ فارمولہ میرے سیکشن نے ہی ٹریس کیا، میرے سیکشن نے ہی حاصل کیا، میرا سیکشن ہی اس پر کام کرے گا، اس لیے اس بارے میں حتمی فیصلہ بھی میں ہی کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ وعدہ کہ آئندہ ٹاور سیکشن پاکستان کے کسی معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرے گا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، مجھے تمہارے وعدے پر اعتماد ہے، کیونکہ بہرحال تم بلیک تھنڈر کی انتہائی اہم پوسٹ پر فائز ہو۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ جارج کلٹ کی شروع سے ہی عادت رہی ہے کہ وہ جو وعدہ کرتا ہے اس پر پورا اترتا ہے، اور تم بیکاپ کو کہہ دو کہ وہ پارک ہوٹل پہنچ کر مجھ سے مل لے اور فارمولے کی کاپی لے لے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا مسٹر جارج کلٹ، کہ میں یہ فارمولہ اس لیے واپس نہیں دے رہا کہ میں شاید تمہارے سیکشن کی آئندہ کی کارروائی سے ڈر گیا ہوں۔ اگر میں تمہاری وولف ہاؤس کی مشینری کو ڈاج دے کر اور تمہاری لیبارٹری کے تمام انتظامات کو ختم کر کے یہ فارمولہ حاصل کر سکتا ہوں تو میں اس فارمولے کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ میں اسی کاپی تمہیں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ بلیک تھنڈر اپنے فارمولے کسی بھی سپر پاور کے ہاتھ فروخت نہیں کرتی۔ ویسے اس کے باوجود اگر تم کسی بھی وقت اپنے وعدے پر پورے نہ اترے تو تمہارا ٹاور سیکشن ہیڈ کوارٹر بھی ٹریس کر سکتا ہوں۔ اگر صرف اتنے اطلاع بھی بلیک تھنڈر کے مین ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئی کہ ٹاور سیکشن کا ہیڈ کوارٹر ٹریس کر لیا گیا ہے تو بلیک تھنڈر کا مین ہیڈ کوارٹر خود ہی تمہارا مین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دے گا۔ مجھے انگلی ہلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر تمہیں اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو تو ایک اشارہ دے سکتا ہوں کہ تمہارا یہ سیکشن ہیڈ کوارٹر جزائر العرب الہند کے قریب واقع جزائر لیوارڈ اور جزائر ونڈر ورلڈ کے چھوٹے جزیروں میں سے کسی ایک پر ہے، اوور، عمران نے کہا۔ میں نے جو وعدہ کیا وہ ہر حالت میں پورا ہوگا، اوور، دوسری طرف سے مختصر لفظوں میں کہا گیا۔ اوکے، پھر کل صبح بیک آپ کو بھیج دینا، وہ فارمولہ مجھ سے لے جائے گا، گڈ بائے، اوور اینڈ آل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر وہی سرخ بٹن پریس کر دیا، پھر تیزی سے مشین کے مختلف بٹن پریس کر کے اس نے مشین آف کر دی۔ لو بھائی، اسے کہتے ہیں ٹائم فش، عمران نے مشین آف کر کے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے چیف سے پوچھے بغیر فارمولہ واپس کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری طرح تمہارے چیف کا ملازم تو نہیں، میں آزاد آدمی ہوں اور اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، عمران نے بڑے فاہرانہ لہجے میں کہا۔ میں چیف سے بات کرتی ہوں، سب دن مجھے لانگ رینج ٹرانسمیٹر دو، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ چھوڑی مس جولیا، ہم جذباتی نہ بنے،
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران صاحب جو کچھ کرتے ہیں انتہائی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ چیف نے ہمیشہ عمران صاحب کے فیصلوں کی تائید ہی کی ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، مس جولیا درست کہہ رہی ہیں، فارمولہ واپس نہیں ہو سکتا، یہ ملک سے غداری ہے۔ تنویر نے بھی وسیلے لہجے میں کہا، عمران صاحب کا فیصلہ 100% درست ہے، مجھے یقین ہے کہ چیف بھی عمران صاحب کے فیصلے کی تائید کرے گا۔ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے کیپٹن شکیل، ایک تم ہی تو ایسے ہو جس سے مجھے کچھ سہارا مل جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میں ضرور بات کروں گی، صفدر ٹرانسمیٹر دو مجھے۔ جولیا نے کہا تو صفدر نے کمر پر بندھے ہوئے بڑے سے سیاہ رنگ کے تھیلے سے لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور جولیا کی اور بڑھا دیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ جولیا نے ٹرانسمیٹر پر ایکسو کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی، پھر اسے آن کر دیا۔ ہیلو جولیا کالنگ اوور، جولیا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر میں سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی، لیکن اس نے اپنا نام نہ لیا۔ چیف، میں فلوریڈا کے قریب واقع جزیرہ کامبا سے بول رہی ہوں، ہم مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے فارمولہ بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن عمران نے آپ سے اجازت لیے بغیر اس فارمولے کی کاپی واپس بلیک تھنڈر کو دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اوور، جولیا نے کہا، عمران سے بات کراؤ اوور۔ X2 نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر، میں عمران بول رہا ہوں، اس بار آپ میرے لیے لمبے چوڑے ہنسوں والا چیک لکھ کر تیار رکھیں، بڑی محنت کرنی پڑی ہے اس ٹاور سیکشن کے خلاف مشن مکمل کرنے میں۔ اوور، عمران نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، فارمولے کی کاپیز واپس کرنے کی بات کس سے ہوئی؟ چیف نے اس کی بات سے کوئی جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، ٹاور سیکشن ہیڈ کوارٹر کے انچارج سے بڑا اچھا آدمی ہے، میرا پرانا یار ہے، 10-15 سال پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی، جو وعدہ کرتا ہے اس کی پابندی بھی کرتا ہے۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ اس کے جواب میں اس نے کیا وعدہ کیا ہے اوور؟ چیف نے پوچھا۔ یہی کہ ٹاور سیکشن آئندہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے اور اس فارمولے کی واپسی کے سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کرے گا، عمران نے جواب دیا۔ پھر تم نے درست فیصلہ کیا، مس جولیا بلیک تھنڈر کا کسی سپر پاور سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس فارمولے پر اگر وہ کوئی ہتھیار بنائے گا بھی صحیح تو اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ عمران کے اس فیصلے کے بعد ٹاور سیکشن اس فارمولے کو واپس حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ اس طرح پاکستان اطمینان اور سکون سے اس فارمولے پر کام کرتا رہے گا اور یہ کام بھی خفیہ رہے گا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولی نے منہ بناتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پتہ نہیں تم نے چیف پر کیا جادو کر رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ تمہاری ہی فیصلوں کی تائید کرتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں تائید کرتا ہے، حالانکہ میں نے لاکھوں بار فیصلہ کیا کہ چیف سے بھاری رقم کا چیک لوں گا، لیکن اس نے کبھی میرے اس فیصلے کی تائید نہیں کی، وہ بس گنتی کی چند صفریں اور ایک ہنسا ڈال کر چیک پکڑا دیتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور سب اس کی اس بات پر بے احتیاط ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ ٹاور سیکشن کا ہیڈ کوارٹر جزائر عرب الہند کے قریب جزائر میں ہے؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ اسے الہام تو نہیں ہوتا، بس ویسے ہی ڈوب ڈالنے کے لیے کہہ دیا ہوگا، تنویر نے کہا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ یہ اندازہ اس مشین کی وجہ سے میں نے لگایا، اس میں وائس رینج فریکوینسی بتانے کا ڈائل بھی ہے، آواز کے بہاؤ کی سمتیں بتانے کا ڈائل بھی موجود ہے۔ مشین بتا رہی تھی کہ انچارج کی وائس رینج فریکوینسی زیادہ سے زیادہ 800 کلومیٹر ہے، آواز کا بہاؤ شمالاً جنوباً ہے۔ اگر کامبا جزیرے کو سامنے رکھ کر سوچا جائے تو یہ فاصلہ اور سمت انہی جزیروں کی ہی بنتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک تو پتہ نہیں تم اس قسم کی جادو کی مشینیں کہاں سے ہاتھ منگوا لیتے ہو، پھر انہیں آپریٹ بھی کر لیتے ہو، جولیا نے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین میرے کنٹرول سے باہر ہے، باقی انسانوں کی بنائی ہوئی مشینیں تو بہرحال کسی نہ کسی طرح کنٹرول میں آ ہی جاتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشینیں کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے حضرت انسان جیسے تم، پتہ نہیں کس طرح تمہیں ڈیل کیا جائے کہ تم ہاں کر دو، عمران نے کہا تو کمرہ بے احتیاط کہکہوں سے گونج اٹھا۔ بیکاب انتہائی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ مسلسل کئی رنگ بدل رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ بروک اور میگ کا تمام گروپ مسلسل سارے شہر میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر رہا تھا۔ بروک کے آدمی تو باہر جانے والے راستوں کی نگرانی کر رہے تھے، جبکہ میگ اور اس کا گروپ ہوٹلوں اور ایسے ہی دوسری پبلک جگہوں کو چیک کرنے میں مصروف تھا، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا، کسی طرف سے بھی کوئی کال نہ آ رہی تھی۔ بیکاب چاہتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے کسی طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چل جائے تاکہ وہ ان کا خاتمہ کر کے ان سے فارمولہ واپس حاصل کر لے، اس کے بعد وہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کرے، لیکن ظاہر ہے جب تک ان لوگوں کا پتہ نہ چلتا سوائے پیچو تاب کھانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس لیے وہ بے چینی اور اضطراب کے عالم میں مسلسل ٹہل رہا تھا کہ اچانک میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بیکاب اس طرح فون پر جپٹا جیسے بھوکا عقاب کسی چڑیا پر جپٹتا ہے۔ یس بیکاب بول رہا ہوں، بیکاب نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔
TSH स्पेशल कोड दोहराओ। दूसरी तरफ से हेडक्वार्टर की मशीनी सी आवाज़ सुनाई दी तो बीका बे एहतियात उछल पड़ा। उसके तसव्वुर में भी ना था कि TSH उससे इस तरह राब्ता करेगा, और वो भी मशीन की बजाय फ़ोन पर। पहले तुम हेडक्वार्टर कोड दोहराओ क्योंकि तुम आम फ़ोन पर कॉल कर रहे हो, बीकाब ने होंठ चबाते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से कोड दोहरा दिया गया और बीकाब ने बे एहतियात एक तवील सांस लिया क्योंकि कोड दुरुस्त था। इसका मतलब था कि वाकई टावर सेक्शन के हेडक्वार्टर से ही कॉल है। चनाचे से हेडक्वार्टर की डिमांड पर पहले स्पेशल कोड, फिर पर्सनल कोड दोहराए, फिर दूसरी तरफ से कोड ओके करार दे दिया गया। हेलो, जॉर्ज क्लिट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद टावर सेक्शन के हेडक्वार्टर इंचार्ज जॉर्ज क्लिट की इंतहाई संजीदा आवाज़ सुनाई दी। बीकाब बोल रहा हूँ, बीकाब ने होंठ चबाते हुए कहा। बीकाब, तुम इमरान और उसके साथियों के मुकाबले मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके हो। तुम वुल्फ हाउस में बैठे मक्खियाँ मारते रह गए और वो लिबार्ट्री से फार्मूला भी ले गए और अब लिबार्ट्री भी तबाह हो रही है। तुम जानते हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? जॉर्ज क्लिट का लहजा इंतहाई सर्द था। जॉर्ज क्लिट उसका क्लास फेलो रहा था और उससे उसके दोस्ताना ताल्लुकात थे, लेकिन इस वक्त जॉर्ज क्लिट का लहजा बता रहा था जैसे वो बीकाब से सिरे से वाकिफ ही ना हो। ये वक्ती नाकामी है जॉर्ज क्लिट, और मैं इस नाकामी को कामयाबी में बदल कर रख दूंगा। तुम्हें सुबह तक इमरान और उसके साथियों की लाशें भी मिल जाएंगी और फार्मूला भी, बीकाब ने तेज़ लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन टावर सेक्शन अपनी इस वसी अरीज और इंतहाई कीमती लिबार्ट्री तबाह कराने का रिस्क नहीं ले सकता बीकाब, इसलिए मैंने मेन हेडक्वार्टर से बात करके इमरान से मुआहदा कर लिया है, जॉर्ज क्लिट ने कहा। तो बीकाब बे एहतियात उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या क्या कह रहे हो? इमरान से मुआहदा? क्या मतलब? तुम्हारा इमरान से कैसे रब्ता हो गया? किस तरह मुआहदा हुआ और क्या मुआहदा हुआ और क्यों हुआ? बीकाब ने इंतहाई जलाए हुए लहजे में पूछा। वुल्फ हाउस के इंचार्ज ब्रूस ने मुझे खसूसी मशीन पर रिपोर्ट दी। उसे भी लिबार्ट्री की तबाही का डर था और अभी उसकी कॉल जारी थी कि इमरान ने किसी तरह इस मशीन से लिंक कर लिया और उसकी मेरे साथ बराह रास्त बात हुई। मैंने इसे मुआहदा कर लिया कि वो फार्मूला वापस कर देगा और मैं उसके जवाब में आइंदा पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगा। चनाचे अभी फार्मूला तुमने इमरान से जाकर लेना है, जॉर्ज क्लिट ने कहा। क्या वो फार्मूला वापस करने पर आमादा हो गया? ये कैसे हो सकता है कि जिस फार्मूले को हासिल करने के लिए उसने इस कदर मेहनत की वो उसे इतनी आसानी से वापस कर दे? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वो सिर्फ डाज दे रहा है, बीकाब ने कहा। नहीं, वो वादे का पक्का है और उससे फार्मूले की कापी की वापसी की बात हुई है। पाकिस्तान अगर उस फार्मूले पर कोई हथियार बनाता है तो ब्लैक थंडर को उससे कोई गर्ज नहीं, और ब्लैक थंडर अगर उस फार्मूले पर हथियार बनाती है तो पाकिस्तान को सिर्फ इतना चाहिए कि वो हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। इसलिए यह मुआहदा हुआ कि वो फार्मूले की कापी मुझे दे देगा, वरना टावर सेक्शन की लिबार्ट्री तो एक तरफ, टावर सेक्शन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। और मैंने मेन हेडक्वार्टर से इस बात की इजाज़त ले ली है, जॉर्ज क्लिट ने कहा। अगर यही काम होना था तो पहले ये भी हो सकता था। उसे फार्मूले की कापी देकर वापस भेजा जा सकता था, फिर क्या ज़रूरत है इतनी तगदो की? बीकाब ने मुंह बनाते हुए कहा। यह सब कुछ मजबूरन करना पड़ा। उसने ना सिर्फ तुम्हें शिकस्त दी बल्कि उसने एक लिहाज से पूरे टावर सेक्शन को शिकस्त दे दी है, और तुम्हें मालूम नहीं उसने टावर सेक्शन के हेडक्वार्टर को भी इस मशीन के दौरान ट्रेस कर लिया है। उसने इस सिलसिले में इशारा भी दिया जो दुरुस्त है। इसलिए अगर अब उसे मुआहदा ना किया जाता तो ब्लैक थंडर का ये बड़ा सेक्शन मुकम्मल तौर पर ऑफ करना पड़ता। ये सब कुछ मजबूरन करना पड़ा, अपनी नाक नीचे करके, समझे? ये भी सुन लो, अगर मैं ये मुआहदा ना करता तो अब तक तुम भी कब्र में उतर चुके होते। तुम्हें मालूम तो है कि ब्लैक थंडर के असूल। जॉर्ज क्लिट का लहजा बेहद सर्द हो गया तो बीकाब ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। ठीक है, बहरहाल अब क्या करना है? बीकाब ने होंठ चबाते हुए कहा। सुबह तुम पार्क होटल जाओगे, वहाँ इमरान और उसके साथी होंगे। तुम उनसे मिलकर फार्मूले की कापी लोगे, फिर ये कापी तुम वुल्फ हाउस के इंचार्ज ब्रूस को पहुंचाओगे। ब्रूस उसे डॉक्टर जोसेफ तक पहुंचा देगा क्योंकि अब लिबार्ट्री के सारे हिफाजती इंतजाम खत्म कर दिए गए हैं, जॉर्ज क्लिट ने कहा। क्या ये लोग पार्क होटल पहुंच गए हैं? बीकाब ने पूछा। सुबह का वक्त तय हुआ, तुम्हें सुबह जाना है। ये बात सुन लो कि इस माहदे के बाद तुमने इमरान या उसके साथियों के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेना, वरना उसके नताइज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अपने तमाम आदमियों को भी कॉल करके कह दो कि वो भी अपनी तमाम सरगर्मियां खत्म कर दें। जॉर्ज क्लिट का लहजा एक बार फिर सर्द हो गया। ठीक है, हुक्म की तामील होगी, बीकाब ने कहा, और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने की आवाज़ सुनकर उसने भी रिसीवर रख दिया। मैं उस इमरान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, चाहे मुझे खुद क्यों ना मरना पड़े। बहरहाल उसे मरना होगा, हर सूरत में, हर कीमत पर, बीकाब ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने मेज़ पर मौजूद ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, बीकाब कॉलिंग ओवर। यस बॉस, ब्रोक बोल रहा हूँ, ओवर। ब्रोक, अपने तमाम आदमियों को वापस बुला लो। सेक्शन हेडक्वार्टर और इमरान के दरमियान वाहिदा हो चुका है।
عمران نے جو فارمولہ لیبارٹری سے حاصل کیا وہ ہمیں واپس کر دے گا. ہم اس کے جواب میں سے زندہ کعبہ جانے دیں گے. صبح اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا. اوور. بیکاب نے کہا. او کیا فارمولہ واپس کرنے پر آمادہ ہو گیا؟ اوور بروک نے کہا. ہاں، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ فارمولہ تو اس نے حاصل کر لیا، لیکن وہ اب فارمولے سمیت زندہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے مجبوراً اسے یہ معاہدہ کرنا پڑے گا. اوور. بیکاب نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا. گڈ نیوز بوس، اس کا تو مطلب ہے کہ آخرکار یہ عمران اور اس کے ساتھی اپنی مشن میں ناکام ہی جو ہو جائیں گے. اوور. بروک نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں، اوور اینڈ آل، بیکاب نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ایک بار پھر اس پر نئی فریکوینسی ایڈجسٹ کی. پھر میگ کو کال کر کے اس نے یہی ہدایات اسے بھی دے دی. میگ نے بھی بروک کی طرح فارمولے کی واپسی پر حیرت کا اظہار کیا، اور بیکاب نے وہی جواب اسے بھی دیا جو اس نے بروک کو دیا، اور میگ نے بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کی ناکامی پر مسرت کا اظہار کیا. ایسا ممکن ہی نہیں کہ عمران زندہ واپس اپنے ملک چلا جائے. اس کی روح ہی واپس جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے. بیکاب نے ٹرانسمیٹر آف کر کے بڑبڑاتے ہوئے کہا. پھر وہ ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر اس طرح ڈھیر ہو گیا جیسے میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد اسے پہلی بار بیٹھنا نصیب ہوا ہو. ہوٹل پارک کے بڑے کمرے میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا. وہ رات کو جہاں پہنچ گئے، اور جہاں پہنچنے کے بعد عمران فاسٹر سے ملنے کا کہہ کر چلا گیا. صبح ہونے کے قریب اس کی واپسی ہوئی. پوچھنے پر اس نے صرف اتنا بتایا کہ وہ اس فارمولے کی کاپی تیار کرانے اور اصل فارمولے کو پاکیزہ بھجوانے کا بندوبست کر رہا تھا. اس کے مطابق وہ یہی چاہتا تھا کہ فارمولے کی کاپی اس وقت وہ بلیک تھنڈر کے حوالے کرے جب اصل فارمولہ بحفاظت پاکیزہ پہنچ جائے. عمران صاحب، بیکاب کا کیا رد عمل ہوا ہوگا جب ٹاور سیکشن کے ہیڈ کوارٹر نے اسے حکم دیا ہوگا کہ وہ آپ سے جا کر فارمولہ واپس لے لے؟ صفدر نے کہا. رد عمل کیا ہوا ہوگا؟ یہی کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اپنی جانیں بچانے کے خوف سے فارمولہ واپس کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے، اس لیے وہ خوش ہوگا. عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. یہی بات تو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے تو میں نے چیف سے بات کی تھی. لیکن جولی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا. تم ڈپٹی چیف ہو، اس لیے تم اپنے طور پر بھی فیصلہ کر سکتی ہو. تم فیصلہ کر لو کہ کاپی نہیں دینی تو نہیں دیں گے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. اگر چیف سے بات نہ ہوتی تو میں یہ فیصلہ بھی کر لیتی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں. جولی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. چلو یہ فیصلہ تو کر سکتی ہو کہ یہ کاپی ان سے دوبارہ واپس حاصل کر لو. عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی. کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات. جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا. حالانکہ سیدھی سی بات ہے، کاپی ظاہر ہے دوبارہ اسی لیبارٹری میں ہی جائے گی. تم وہاں ریڈ کر کے یہ کاپی حاصل کر لو، مسئلہ ختم. عمران نے کہا. کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ جولیا نے کہا. مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ مجھے تو ایک ہی چیک ملنا ہے اور وہ مل جائے گا. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. جتنا چیک تمہیں چیف دیتا ہے اس سے ڈبل رقم میں دوں گی تمہیں. جولیا نے کہا. مس جولیا، چیف کے فیصلے کے بعد آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی؟ اچانک کیپٹن شیل نے کہا. کیوں نہیں کر سکتی؟ مس جولیا ڈپٹی چیف ہیں. تنویر نے جولیا کی حمایت کرتے ہوئے کہا. تم ہاں جذباتی ہو رہے ہو. چیف ایسے معاملات میں بے حد سخت ہے. کیپٹن شیل نے کہا. تم جواب دو عمران، تم کیا کہتے ہو؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. کاپی واپس حاصل کرنے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ بلیک تھنڈر اس فارمولے پر کام نہ کر سکے. یہ فارمولہ صرف پاکیزہ کی ہی ملکیت ہونی چاہیے. جولیا نے کہا. ٹھیک ہے، اگر تم وعدہ کرو کہ تم چیف سے ڈبل رقم دو گی تو میں تیار ہوں. عمران نے کہا تو جولیا کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، جبکہ صفدر کے چہرے پر عمران کی اس بات سے حیرت کے تاثرات ابھر آئے. کیپٹن شیل کی آنکھوں میں بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے. او ویری گڈ، ٹھیک ہے، میرا وعدہ کہ تمہیں چیف سے ڈبل رقم دوں گی. جولیا نے کہا. پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی. عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس عمران بول رہا ہوں. عمران نے کہا. جناب، ایک صاحب آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، ان کا نام بیکاب ہے. ایک نسوانی آواز سنائی دی. ٹھیک ہے، اسے کمرے میں بھجوا دو. عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. بیکاب آ رہا ہے اور یہ بات سب سن لیں کہ چونکہ چیف کا فیصلہ ہے کہ واپس کاپی کرنی ہے، اس لیے اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی. عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی. یس کم ان. عمران نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور بیکاب اندر داخل ہوا. اس کا چہرہ بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا. میں وہ فارمولہ واپس لینے آیا ہوں. بیکاب نے اندر داخل ہوتے ہی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا. مل جائے گا فارمولہ، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اب تم ہمارے مہمان ہو، آؤ بیٹھو، پہلے تمہاری کوئی خدمت خاطر کر لیں، پھر فارمولہ بھی دے دیں گے. عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا. اس کے اٹھتے ہی اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سوری، مجھے فارمولہ چاہیے اور بس. بیکاب نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ فائل نکالی اور اسے بیکاب کی اور بڑھا دیا. یہ لو فارمولہ اور اسے چیک کر لو. عمران نے کہا تو بیکاب نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس سے فائل لی. اسے کھول کر ایک نظر دیکھا، پھر طے کر کے اس نے فائل اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لی. اب تو بیٹھ جاؤ، تم نے ریسٹورانٹ میں میری اچھی خاطر
داری کی تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بار تمہاری مہمان نوازی بھی اچھی طرح کروں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری میرے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں، لیکن ایک بات بتا دوں کہ تم نے سیکشن ہیڈ کوارٹر سے معاہدہ کر کے اپنی جان بچا لی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کامبا سے نکلنے کے بعد تم کسی بھی لمحے موت کا شکار ہو سکتے ہو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ بیکاب نے سرد لہجے میں کہا، یہ کامبا سے نکلنے سے بعد والی شرط کی کوئی خاص وجہ ہے سپر ایجنٹ بیکاب صاحب؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کیونکہ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے تم سے معاہدہ کر کے مجھے روک دیا، ورنہ تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کسی صورت بھی کامبا سے زندہ نہ نکلنے دیتا۔ لیکن اب کامبا سے تمہارے زندہ جانے کے بعد سیکشن ہیڈ کوارٹر کا معاہدہ مکمل ہو جائے گا اور بس۔ بیکاب نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب تم ذاتی انتقام لینا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا، جو مرضی آئے سمجھ لو، بہرحال یہ بات طے ہے کہ تم نے میرے ہاتھوں ہی مرنا ہے۔ بیکاب نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ایک منٹ مسٹر بیکاب، عمران نے کہا تو بیکاب دروازہ کھولتے کھولتے واپس مڑ گیا۔ سوری عمران، میں جو فیصلہ کر لوں اسے کسی صورت بھی تبدیل نہیں کیا کرتا، اس لیے کسی رحم کی اپیل کی ضرورت نہیں۔ بیکاب نے کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم مسلسل مچھر کی طرح بھیں بھیں کیے جا رہے ہو۔ اگر عمران تمہارے سیکشن ہیڈ کوارٹر سے معاہدہ نہ کر لیتا تو تم تو کیا، تمہارا پورا سیکشن ہم سے یہ فارمولہ واپس نہیں لے سکتا تھا۔ تمہاری سیکشن ہیڈ کوارٹر نے بھی تھوکا ہوا چاٹا ہے، تم بھی یہ فارمولہ واپس لے جا کر تھوکا ہوا چاٹ رہے ہو، سمجھے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تنوین نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا تو بیکاب کا چہرہ یکلہ تاغ کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے جیب کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ بیکاب، جیب میں ہاتھ پہنچنے سے پہلے تمہاری روح جسم سے نکل جائے گی۔ یہ میرے ساتھی میری طرح صلح پسند نہیں، اس لیے خاموشی سے واپس چلے جاؤ اور جو تمہارا جی چاہے کرتے رہنا۔ عمران نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو بیکاب تیزی سے مڑا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ شخص انتہائی کینہ پرور لگتا ہے، جولیا نے کہا۔ کینہ پرور نہیں، اپنی شکست پر جھنجھلایا ہوا ہے، عمران نے جواب دیا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر اب کامبا سے چلے جائیں اور مجھے یہی چھوڑ جائیں، اچانک جوانا نے کہا تو سب اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ نہیں جوانا، میں ذاتی انتقام کا قائل نہیں، جب تک مشن تھا اس وقت تک بات اور تھی، لیکن اب اگر بیکاب کو کچھ ہوا تو یہ ذاتی انتقام ہو جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بیکاب اندر داخل ہوا۔ میں تمہیں گولی مارنے نہیں آیا، ورنہ یہ کام تو میں پہلی بار بھی آسانی سے کر سکتا تھا۔ میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بلیک تھنڈر سے ہٹ کر میرے ساتھ مقابلہ کر لو؟ اگر تم مجھے شکست دے دو تو مجھے اپنی موت پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن اگر تم شکست کھا جاؤ تو تم صرف میرے سامنے شکست کا اعتراف کر لینا اور بس۔ بیکاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی ذہنی طور پر بچے ہو۔ اوکے، اگر تم اس بات پر خوش ہو تو میں اعتراف کر لیتا ہوں کہ میں تم سے شکست کھا چکا ہوں۔ بس اب تو خوش ہو، آؤ بیٹھو اور اپنے ذہن سے یہ ذاتی انتقام کا بوجھ ہٹا دو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں ایسے نہیں، میں مقابلہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیکاب نے ضد کرتے ہوئے کہا، کس قسم کا مقابلہ؟ ریسلنگ کا یا باکسنگ کا؟ کس قسم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نشانے بازی کا مقابلہ کر لو۔ بیکاب نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کس انداز میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بیکاب کو اس طرح ڈیل کر رہا تھا جیسے بڑے کسی چھوٹے بچے کو ڈیل کرتے ہیں۔ جس انداز میں تم چاہو، میں بہرحال کسی نہ کسی مقابلے میں تمہیں شکست دینا چاہتا ہوں۔ بیکاب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، چلو ٹھیک ہے، ایسا کر لو کہ تم مجھ پر فائر کھول دو اور ریوالور میں جتنی بھی گولیاں ہیں سب چلا دو۔ اگر کوئی بھی گولی میرے جسم کو چھو جائے تو تم جیت گئے۔ عمران نے کہا تو بیکاب بے اختیار چونک پڑا۔ کیا تم سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ بیکاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں پوری سنجیدگی سے، یہ بھی میرا وعدہ کہ میرے ساتھ اس مقابلے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ عمران نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ بیکاب نے کہا تو عمران ہنس پڑا۔ نہیں، بلکہ تمہیں زندہ رہنے کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بیکاب نے حیران ہو کر کہا، مسٹر بیکاب، اس قسم کے مقابلوں اور فضولیات کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تم ایک اچھے آدمی ہو اور مجھے تمہاری نفسیات کا پتہ چل گیا ہے۔ جب تک تمہارے دل کی بڑاس نہیں نکلے گی اس وقت تک تم پرسکون نہیں رہ سکتے۔ اگر تم نے ذاتی انتقام کے سلسلے میں مجھ پر کسی بھی وقت حملہ کرنے کی کوشش کی تو یقیناً تم اپنی زندگی گنوا بیٹھو گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل کی بھڑاس ابھی نکال لو اور پرسکون ہو کر واپس جاؤ تاکہ تمہاری زندگی محفوظ رہ سکے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ بیکاب نے کہا، لیکن اس کی ایک شرط ہوگی کہ تم پہلے یہ فائل میرے ساتھی جولیا کو دے دو۔ اگر تمہاری کوئی گولی مجھے چھو گئی تو یہ فائل تمہیں واپس مل جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں یہ فائل میں خود تمہارے سیکشن ہیڈ کوارٹر پہنچا دوں گا۔ عمران نے کہا، تمہیں احساس نہیں کہ تم نے اس طرح اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں؟ میرا نشانہ آج تک کبھی خطا نہیں گیا۔ پورے کریمہ میں مجھے نشانے بازی میں ماسٹر سمجھا جاتا ہے۔
بڑے سے بڑا نشانہ باز آج تک میرا مقابلہ نہیں کر سکا، اس لیے پہلی ہی گولی تمہارے دل پر پڑے گی اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تمہارے ساتھی مجھے فائل دینے کی بجائے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میری ریوالور میں 8 گولیاں ہیں، تمہارے ساتھیوں کی تعداد بہرحال 8 سے کم ہے، اس لیے تمہارے ساتھ انہیں بھی موت کی گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں فائل انہیں دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ بیکاب نے کہا، اگر تمہیں اپنے آپ پر اس قدر اعتماد ہے تو پھر تمہیں فائل دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم ہم سب کی موت کے بعد فائل آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ ویسے یہ میرا وعدہ کہ میری موت کے بعد میرے ساتھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور فائل بھی واپس کر دیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیکاب نے کوٹ کی اندرونی جیب سے فائل نکالی اور عمران کی طرف پھینک دی۔ یہ لو فائل جولیا، اب اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ عمران نے فائل جھپٹ کر اسے جولیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ سب تماشا ضروری ہے؟ کیا یہ احمقانہ پن نہیں؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، مسٹر بیکاب سپر ایجنٹ ہے، انہیں دل کے ارمان نکال لینے دو۔ عمران نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ تم نے کیا سوچ کر یہ شرط لگائی؟ اتنے نزدیک سے تو کوئی اناڑی بھی تمہیں گولی مار سکتا ہے۔ کیا تم نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی ہے؟ بیکاب نے کہا، وہ تو تم نے پہن رکھی ہے بیکاب، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں موت کا خوف ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو معلوم ہے کہ موت اور زندگی کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے اگر اس کا حکم آ جائے تو پھر یہ بلٹ پروف جیکٹ بھی اسے روک نہیں سکتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر تم تیار ہو جاؤ، میں فائر کروں۔ بیکاب نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، یہ کرسیاں اور دوسرا فرنیچر ہٹا دو یہاں سے، اور تم خود بھی ہٹ جاؤ۔ بیکاب کو سائلنسر لگا ہوا ریوالور دے دو تاکہ دھماکوں سے ہوٹل کے دوسرے مسافر پریشان نہ ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے پاس سائلنسر موجود ہے، ٹھیک ہے میں سائلنسر لگا لیتا ہوں۔ بیکاب نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے سائلنسر نکالا، اسے ریوالور کی ناٹ پر فٹ کرنا شروع کر دیا، جبکہ عمران کے ساتھیوں نے کرسیاں اور میز ہٹا دی۔ اب وہ سائڈوں پر ہو گئے تھے۔ اوکے کرو فائر تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ تمہارا نشانہ کیسا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیکاب نے ریوالور سیدھا کیا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی تیز نظریں سامنے کھڑے ہوئے عمران پر جمی تھیں، جبکہ عمران بڑے اطمینان سے کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں بیکاب کے ہاتھ پر جمی تھیں۔ پھر بیکاب کی انگلی نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی۔ اسی لمحے عمران کا جسم پارے کی طرح تڑپا اور ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی گولی اگبی دیوار سے جا ٹکرائی۔ تم بچ گئے؟ بیکاب نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ابھی تو 7 گولیاں ہیں تمہاری ریوالور کے چیمبر میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیکاب نے دوسرا فائر کر دیا۔ پھر تو جیسے بیکاب پر دورہ سا پڑ گیا، وہ مسلسل ہاتھ کو گردش دے کر فائر کیے چلا جا رہا تھا، جبکہ عمران کا جسم پارے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے ہوا میں تڑپ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کرچ کی آواز سنائی دی، عمران کا جسم رکا، اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور بیکاب کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال پر لگا ہوا سائلنسر غائب ہو گیا۔ بیکاب حیرت سے بت بنا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر عمران کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس ریوالور کی نال ہی سے سائلنسر اڑا دیا۔ تم انسان نہیں ہو سکتے، نہیں تم انسان نہیں ہو، ایسا ممکن ہی نہیں، اچانک بیکاب نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر نیچے قالین پر جا گرا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ اب تمہیں یقین آ گیا کہ تم واقعی دنیا کے بہترین نشانے باز ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیکاب نے ایک طویل سانس لیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں تم سے شکست کھا چکا ہوں، بیکاب نے کہا۔ یہ اعتراف بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر کا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ جولیا سے فائل واپس کر دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے خاموشی سے آگے بڑھ کر فائل بیکاب کی اور بڑھا دی۔ کیا تم واقعی انسان ہو؟ بیکاب نے فائل لیتے ہوئے ایک بار پھر اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے انچارج جارج کلیٹ سے پوچھ لینا، وہ تمہیں بتائے گا کہ میں واقعی انسان ہوں، کیونکہ مجھے بھی یاد ہے کہ کافی عرصہ پہلے اس نے بھی اسی طرح کے مقابلے کے بعد مجھ سے یہی بات پوچھی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جارج کلیٹ نے؟ کیا مطلب؟ کیا وہ بھی تم پر اسی طرح فائر کھول چکا ہے؟ بیکاب نے یقین نہ آنے والے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اور ناکام ہونے کی صورت میں اس نے بھی یہی سوال کیا تھا، لیکن اس وقت اس فن میں میرا استاد سنگھی ابھی زندہ تھا۔ جارج بھی اسے جانتا تھا، اس لیے جب میں نے اسے سنگھی کا حوالہ دیا تو اسے یقین آ گیا کہ میں واقعی انسان ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سنگھی کیا مطلب؟ بیکاب نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تفصیل جارج کلیٹ سے پوچھ لینا۔ اب اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر مشروب پی سکتے ہو، چاہو تو فائل لے کر چلے جاؤ، لیکن ہم سب بہرحال اب کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم واقعی مجھ سے بالاتر ہو، مجھے اس کا اعتراف ہے، اس لیے اب میرے دل میں کوئی خلش باقی نہیں رہی۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جارج کلیٹ نے تم سے کیوں معاہدہ کیا اور مین ہیڈ کوارٹر نے تمہیں کیوں سیف پلیس میں رکھا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اور یقیناً کسی اچھے ماحول میں۔ گڈ بائے، بیکاب نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔
اس سارے تماشے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور وہ سب کرسیاں وغیرہ رکھ کر دوبارہ ان پر بیٹھ چکے تھے۔ تم پہلے اپنا وعدہ پورا کرو۔ کون سا وعدہ؟ جولیا نے چونک کر کہا، وہی چیف سے ڈبل رقم دینے والا۔ میں نے تمہیں فائل واپس دلا دی تھی، اب تم نے خود ہی اسے بیکاب کو واپس کر دیا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے خود ہی کہا کہ فائل واپس کر دوں، اس لیے اب کوئی رقم نہیں ملے گی۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس طرح دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا جیسے اسے احساس ہو رہا ہو کہ اس نے فضول اتنی محنت کی۔ عمران صاحب، انتہائی طویل عرصے بعد آپ نے سنگ آرٹ کا دوبارہ مظاہرہ کیا۔ مجھے تو خطرہ تھا کہ کہیں آپ ہٹ نہ ہو جائیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی چستی تو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ساری چستی تو میں نے جولیا سے رقم لینے کے لیے دکھائی تھی تاکہ آغا سلیمان پاشا کا کچھ دن تو منہ بند رہے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ جولیا وعدے سے مکرنے میں مجھ سے بھی زیادہ چستی دکھائے گی۔ عمران نے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ ویسے صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہارے انداز میں واقعی پہلے سے زیادہ چستی تھی۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ تنویر نے کہا، جب بھاری رقم ملنے کی امید لگ جائے تو چستی خود بخود آ جاتی ہے۔ بہرحال مظاہرے کی نوبت تو واقعی بہت طویل عرصے بعد آئی، لیکن اس کی مخصوص ورزشیں میں باقاعدگی سے کرتا رہتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کو کب ان ورزشوں کا وقت ملتا ہے؟ میں نے کبھی آپ کو ورزش کرتے نہیں دیکھا۔ صفدر نے کہا، تمہیں کیا معلوم کہ آغا سلیمان پاشا کی تنخواہوں کی ڈیمانڈ کے بعد جب میری طرف سے انکار ہوتا ہے تو مجھے دن میں کتنی بار سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ بس اس طرح مسلسل ورزش ہوتی رہتی ہے، عمران نے کہا، اور سب اس کے بات پر بے احتیاط ہنس پڑے۔ عمران صاحب، کیا آپ نے اس فائل میں کوئی تبدیلی کرا لی ہے؟ اچانک کیپٹن شیل نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی سب ساتھی بھی بے احتیاط چونک پڑے۔ تبدیلی کیا مطلب؟ یہ بات تم نے کیسے سوچ لی؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، گو بیکاب کا انداز بچگانہ تھا، لیکن میں نے آپ کو اس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سارے مظاہرے کے پس منظر میں یہ بات تھی کہ بیکاب اور سیکشن ہیڈ کوارٹر دونوں کو یہ یقین آ جائے کہ فائل کی کاپی میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی گئی۔ کیپٹن شیل نے کہا، کیسے انہیں یقین آئے گا؟ ذرا وضاحت کرو۔ عمران نے کہا، جس طرح آپ نے بتایا کہ جارج کلیٹ جو ٹاور سیکشن کا انچارج ہے وہ آپ سے بہت اچھی طرح واقف ہے، تو لامحالہ وہ آپ کے بارے میں یہ بات بھی جانتا ہوگا کہ آپ آسانی سے فارمولہ واپس کرنے کے قائل نہیں۔ آپ سائنس میں بھی اعلیٰ صلاحیتیں رکھتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ کہیں فارمولے میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کر دیں جسے ہتھیار تیار نہ ہو سکے، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ خدشہ موجود تھا، اس لیے آپ نے باقاعدہ بیکاب سے پہلے فائل واپس حاصل کی، پھر مقابلے میں اس کی ناکامی کے بعد اسے واپس کر دی۔ اس سے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی ہیرا پھیری کی ہوتی تو آپ کبھی یہ فائل واپس نہ دیتے، بلکہ بیکاب کا خاتمہ کرنے کے بعد آپ کہہ سکتے تھے فائل لے کر وہ چلا گیا، اس کے بعد وہ مارا گیا، نہ جانے اس نے فائل کہاں چھوڑی۔ ویسے بھی آپ رات کو کافی دیر تک غائب رہے، کاپی کرنے میں تو اتنا وقت بہرحال نہیں لگتا۔ کیپٹن شیل نے کہا، تم واقعی انتہائی گہرائی میں سوچتے ہو کیپٹن شیل، مجھے حقیقتاً اب تمہارے ذہن سے خوف آنے لگا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ میں نے فارمولے میں چند ایسی تبدیلیاں کرا لی ہیں کہ اس سے ہتھیار تو تیار ہو جائے گا، لیکن وہ مطلوبہ نتائج بہرحال اس سے حاصل نہ ہو سکیں گے جو بلیک تھنڈر حاصل کرنا چاہتی تھی، جبکہ پاکیشہ اس فارمولے سے جو ہتھیار تیار کرے گا وہ مطلوبہ نتائج کا حامل ہوگا۔ بیکاب سے ساری کارروائی کا واقعی مطلب یہی تھا کہ اب بلیک تھنڈر کو اس فارمولے پر شک نہیں گزرے گا۔ اس طرح میں نے بہرحال جولیا کا کام بھی کر دیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب، اس مقابلے سے انہیں کیسے یہ یقین آئے گا کہ آپ نے فارمولے میں کوئی تبدیلی کی نہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی۔ صفدر نے کہا، سالیہ کی موجودگی کے بغیر تمہیں اب کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں سالیہ کا میری سمجھ سے کیا تعلق؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا، سمجھ اردو حرف سین سے شروع ہوتا ہے، انگریزی حرف ایس اس کا متبادل سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے نہ ہونے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عمران نے جواب دیا اور صفدر بے احتیاط ہنس پڑا۔ آپ نے خامخواہ حرفوں کی الٹ پھیر شروع کر دی۔ بہرحال آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ صفدر نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ عمران نے کہا، پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹاور سیکشن کا انچارج بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ لاؤڈر کا بٹن آن ہونے کی وجہ سے دوسری طرف سے آنے والی آواز سب کو سنائی دے رہی تھی، اس لیے وہ سب بے احتیاط چونک پڑے۔ تو کیا واقعی بیکاب نے تم سے پوچھ لیا کہ میں واقعی انسان ہوں یا نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم آخر اس بات پر کیوں مزید ہو کہ میں جارج کلیٹ ہوں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، اس لیے کہ جارج کلیٹ کی میرے دل میں قدر ابھی موجود ہے، وہ واقعی ایک بہترین ایجنٹ تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بے حد شکریہ،
لیکن مین ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مجھے اصل شناخت کرانے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ حالانکہ تمہارے سپر ایجنٹ کو معلوم ہے کہ تمہارا نام جارج کلیٹ ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ میرا کلاس فیلو بھی رہا اور دوست بھی، ویسے بھی وہ ہماری تنظیم کا آدمی ہے۔ بہرحال تمہارے اس سنگاٹ کے مظاہرے نے میرے 2 خدشات دور کر دیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ خدشات؟ کیسے خدشات؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک تو مجھے بیکاب کی طرف سے خدشہ تھا کہ وہ لامحالہ بعد میں تم پر حملہ کرنے کی حماقت کرے گا اور اس طرح سیکشن ہیڈ کوارٹر اچھے ایجنٹ سے محروم ہو جائے گا۔ اب تم نے اسے سنگ آٹھ کا مظاہرہ دکھا کر اس پر ثابت کر دیا کہ تم اس سے صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت برتر ہو، اس لیے اب وہ تم پر دوبارہ حملہ کرنے کی حماقت کا سوچے گا نہیں۔ دوسرا خدشہ میرے لیے تھا کہ کہیں تم نے فارمولے کی کاپی میں کوئی تبدیلی نہ کر دی ہو، لیکن تم نے مقابلے کی شرط کے طور پر فائل واپس مانگ لی، یہ خدشہ بھی دور کر دیا۔ اگر تم نے ایسا کیا ہوتا تو ظاہر ہے تم اسے اس طرح واپس نہ مانگتے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور عمران نے معنی خیز نظروں سے قریب بیٹھی صفدر کی طرف دیکھا تو صفدر نے اس انداز میں سر ہلا جیسے اب اسے بات سمجھ آ گئی ہو۔ لیکن میں نے اسے واپس بھی تو کر دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم جو وعدہ کرتے ہو اسے پورا کرتے ہو، اگر تم اسے فائل واپس نہ کرتے تو کسی اور ذریعے سے یہ فائل مجھ تک پہنچا دیتے۔ بہرحال تمہارے اس شرط کے طور پر واپس لینے سے میرے ذہن میں یہ خدشہ ختم ہو گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے میری محنت ضائع نہیں گئی، میرا اگر بھلا نہیں ہو سکا تو چلو تمہارے خدشات تو دور ہو گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ انچارج نے چونک کر پوچھا۔ میرے ساتھ اس معاہدے پر خوش نہیں تھے، اس لیے انہیں خوش کرنے کے لیے بڑے طویل عرصے بعد میں نے سنگ آٹھ کا تماشا دکھایا، لیکن انہیں یہ تماشا پسند نہیں آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسی بچگانہ حرکت ہے۔ عمران نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ آپ کے ساتھی سے بچگانہ حرکت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی یہ ناقابل یقین مظاہرہ خود کیوں نہ دیکھ سکا، انچارج نے کہا۔ اس لیے کہ میرے ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں، وہ بیک وقت کئی مشین گنوں کے مقابل سنگ آٹھ بلکہ چٹان آٹھ دکھا سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ارے کیا واقعی؟ کیا آپ درست کہہ رہے ہیں؟ انچارج نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ اگر تم چاہو تو مجھے اپنے ہیڈ کوارٹر کی سیر کی دعوت دے دو، وہاں تم یہ مظاہرہ بھی اطمینان سے دیکھ لو گے، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے انچارج بے احتیاط ہنس پڑا۔ مجھے ویسے ہی یقین آ گیا، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تمہاری مرضی، نہ دیکھو مظاہرہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں کہ وہ اس مظاہرے کے شوق میں اپنا ہیڈ کوارٹر ہی تباہ کرا بیٹھے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے تو واقعی وہ احمق نہ تھا، لیکن اب احمق بن چکا ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ چیف بننے کے بعد احمق کیوں ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ خبردار اگر تم نے چیف کو احمق کہا، سوچ کر بات کیا کرو، جولی نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ چلو چیف پر تمہیں اعتراض ہے تو ڈپٹی چیف ہی صحیح، اب تو ہوش ہو، عمران نے کہا تو کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جولیا بھی عمران کے اس ترکی باترکی جواب پر بے احتیاط ہنس پڑی۔ عمران صاحب کیا آپ نے کال چیک کرنے کا کوئی بندوبست کر رکھا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ایک واحد تم ہو جو کیپٹن بننے کے باوجود عقل مند ہو، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند ہوتے جا رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس علی، عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، فاسٹر بول رہا ہوں عمران صاحب، آپ کو فون کال جزائر عرب الہند کے قریب جزائر ونڈر ورلڈ کے ایک جزیرے لواسی سے کی گئی تھی۔ فاسٹر کی آواز سنائی دی۔ اچھی طرح چیک کیا ہے نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، فاسٹر نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، اب کامبا سے ہماری واپسی کے انتظامات بھی کرا دو، عمران نے کہا۔ ابھی سے؟ آپ یہاں کچھ روز رکیں، سیر و تفریح کریں، دوسری طرف سے فاسٹر نے کہا۔ شکریہ، بس یہی ایک کام ہے جو ہمارے لیے ممنوع ہے، عمران نے کہا۔ کون سا کام؟ فاسٹر نے چونک کر پوچھا۔ یہی سیر و تفریح کرنا، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے فاسٹر بے احتیاط ہنس پڑا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب تمہیں اپنی بات کا جواب مل گیا کیپٹن شکیل، اب یہ کنفرم ہو گیا کہ ٹاور سیکشن کا ہیڈ کوارٹر لواسی جزیرے میں ہے۔ اب بتاؤ کہ اس جارج کلیٹ نے بات کر کے حماقت نہیں کی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ وہ لازماً یہاں فون کرے گا، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اٹھک بیٹھک میں نے صرف تنویر پر روب ڈالنے کے لیے کی ہے؟ ایسی بات نہیں، گو میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح بیکاب کی وجہ سے مجھے سنگیاٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات بہرحال میرے ذہن میں موجود تھی کہ فائل پہنچنے کے بعد وہ فون کال ضرور کرے گا۔ البتہ سنگیاٹ کے مظاہرے نے اس بات کو یقینی بنا دیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلنے کے بعد کیا تم اسے تباہ کر دو گے؟ جولیا نے کہا۔ فوری طور پر تو شاید نہیں، لیکن یہ کنفرمیشن ایک گارنٹی بہرحال ہے۔ اگر ٹاور سیکشن نے پاکستان کے خلاف کوئی کام کیا تو پھر پورا لواسی جزیرہ ہی سمندر میں غرق ہو کر رہے گا، عمران نے کہا۔ اب مجھے بھی یقین آ گیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا،
اور تم نے اور چیف نے واقعی درست فیصلہ کیا تھا۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، سن لیا تم نے تنویر، اسی لیے تو کہتا تھا کہ سنگ آرٹ نہ صحیح سنگریزہ آرٹ ہی سیکھ لو، لیکن تم اسے فضول سمجھتے تھے۔ اب بولو کہ مظاہرے کے بعد تائید شروع ہو گئی، اور جب بات شروع ہو گئی ہے تو بہرحال یہ انجام تک تو پہنچے گی ہی صحیح۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے انجام تک پہنچے گی؟ تنویر نے جواب دیا تو کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا، اور اس خوبصورت جواب پر عمران بھی بے اختیار کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ یہ تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ بلیک سیریز کے اس ناول ٹاور سیکشن کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بلیک تھنڈر سیریز کے اگلے حصے کے ساتھ، تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔